آج دنیا کے تخت پر بیٹھے چند لوگ خود کو خدا سمجھنے لگے ہیں، جیسے کبھی فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آج وہی آواز پھر سنائی دے رہی ہے، مگر نام بدل گئے ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، لیکن تکبر وہی پرانا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی یہ طاقتیں سمجھتی ہیں کہ وہ زمین کے فیصلے خود کریں گی، وہ طے کریں گے کہ کون زندہ رہے گا اور کون مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ غزہ کے معصوم بچوں کے جسم جل رہے ہیں، ماؤں کے لختے جگر خون میں لت پت ہیں، اور دنیا کے بڑے لیڈر صرف تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ مگر یاد رکھو، جس دن موسیٰ دریا کے پار اترا تھا، اسی دن فرعون کا انجام لکھ دیا گیا تھا۔ اور آج ایک آواز پاکستان سے اٹھ رہی ہے، ایک مرد مومن جو ظلم کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ آواز ہے سینیٹر مشتاق احمد کی، جو فرعون عصر کے خلاف للکار رہا ہے۔ میں خود غزہ بارڈر تک گیا ہوں، میں خود گیا ہوں۔ جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے صورتحال اس سے بدتر ہے جو میں نے غزہ کے بارڈر پہ دیکھی ہے۔ ہمیں ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن دو، ہمیں اسٹیٹ کور دو، ہم ان بچوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں مسٹر چیئرمین، میں اس موجودہ حکومت جو وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، جوڑی پھیلاتا ہوں، خود کچھ نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف صاحب ہمیں فیسیلیٹیشن دو، ہم اپنے خرچ پہ لوگوں کو اٹھائیں گے، اپنے خرچ پر علاج کریں گے۔ نمبر 1 جہاد تو یہ ہے نا، آؤ چلتے ہیں امریکی سفارت خانے کے سامنے تمام السلام علیکم، مجھے شان شبیر کہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان طاقتوں کی جو خود کو خدا سمجھنے لگی ہیں۔ جی ہاں، امریکہ، اسرائیل اور وہ یہودی لوبی جو دنیا کے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، آج وہی کردار دہرا رہی ہیں جو کبھی فرعون نے ادا کیا تھا۔ وہی تکبر، وہی غرور اور وہی ظالمانہ انداز جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانوں کی نہیں تقدیروں کی حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہمارا انداز، ہماری محنت اور یہ حق کی بات پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریے گا، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ حقیقت جان سکیں، اور شان شبیر آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کا ایک لائک، ایک شیئر ہمیں نہ صرف حوصلہ دیتا ہے بلکہ اس آواز کو اور بلند کرنے کا موقع بھی۔ چلیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ یہ زمین کبھی امن کی علامت تھی، یہاں کبھی اذانوں کی آوازیں گونجتی تھیں، بچوں کی ہنسی فضا میں گل جایا کرتی تھی، مگر آج یہ زمین راکھ بن چکی ہے۔ یہ ہے غزہ، جہاں ہر گلی ملبے میں بدلی ہوئی ہے، جہاں ہر دیوار چیخوں کی گواہ ہے، جہاں ایک ایک بچہ بھوک، خوف اور بارود کے درمیان زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ان کے پاس نہ پانی ہے، نہ دوا، نہ بجلی ہے، نہ روشنی، ان کے پاس کچھ ہے تو صرف اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کے پیچھے ہیں وہ طاقتیں جو خود کو خدا سمجھنے لگی ہیں۔ جی ہاں، اسرائیل، امریکہ اور وہ یہودی طاقتیں جن کے غرور نے انسانیت کو رون ڈالا ہے۔ وہی فرعونی سوچ کہ طاقت ہی حق ہے، ظلم ہی نظام ہے، اور جو ان کے خلاف بولے گا وہ مٹا دیا جائے گا۔ غزہ کے بچوں کے جسموں پر زخم نہیں، یہ تو پوری امت کے زخم ہیں، اور امت مسلمہ، امت تو خاموش ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا سب دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی کچھ کر نہیں رہا۔ اسی دوران ایک قافلہ نکلا، گلوبل سموتھ فلوٹیلا۔ یہ قافلہ دوائیں، خوراک اور امید لے کر فلسطین کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے کی قیادت پاکستان کی طرف سے سینیٹر مشتاق احمد کر رہے تھے، مگر یہ قافلہ منزل تک نہ پہنچ سکا۔ بین الاقوامی سمندر میں انسانیت کی یہ کشتی روک لی گئی اور اس کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سینیٹر مشتاق احمد آج کہاں ہیں کسی کو معلوم نہیں، مگر ان کی یہ خاموشی بھی ایک صدا بن چکی ہے، ظلم کے خلاف اور حق کے ساتھ۔ سینیٹر مشتاق زندہ باد۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، فرعون بدل گیا مگر سوچ وہی ہے، طاقت بدل گئی مگر تکبر ویسا ہی ہے۔ اور یاد رکھو، تاریخ ہمیشہ یہی کہتی آئی ہے، جب فرعون اپنی طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے تو دریا خاموش نہیں رہتا، اس وقت ایک موسیٰ ضرور اٹھتا ہے جو باطل کے تخت کو ہلا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی طاقت انسان کے دماغ میں گھس جاتی ہے وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور آج یہی صدا ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے، مگر زبانیں بدل گئی ہیں، چہرے بدل گئے ہیں۔ آج کا فرعون تخت مصر پر نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس، ٹیل اویو اور ان ایوانوں میں بیٹھا ہے جہاں طاقت کو خدا سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو انسانوں کو محض اعداد و شمار سمجھتی ہے۔
جس کے نزدیک ایک بم، ایک گولی ہزاروں زندگیاں ختم کرنے کا فیصلہ ہے۔ یہی ہے فرعونی سوچ کہ زمین ان کی ملکیت ہے، انسان ان کے غلام ہیں، اور جو ان کی مرضی کے خلاف بولے گا وہ دہشت گرد کہلاتا ہے۔ اسی سوچ کے سائے میں غزہ کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کے سینے خالی ہو رہے ہیں، اور مسجد اقصی کی فضا میں خون کی خوشبو گھل چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، پھر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو معصوموں کو قتل کرتے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے امن کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دوغلا نظام، یہ دجالی سیاست، یہی دراصل جدید فرعونی نظام ہے۔ مگر تاریخ کا اصول نہیں بدلا۔ جب ظلم اپنی آخری حد کو چھوتا ہے تو قدرت خاموش نہیں رہتی۔ ایک طوفان ضرور اٹھتا ہے جو تخت کو الٹ دیتا ہے، تاج گرا دیتا ہے اور فرعون کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ آج بھی وہ وقت قریب ہے، کیونکہ زمین پھر سے موسیٰ کے کسی پیروکار کی تلاش میں ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ جنگ زمین کی ہے، لیکن دراصل یہ جنگ سوچوں کی ہے، یہ جنگ بیانیے کی ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے جو ظلم کر کے بھی خود کو مظلوم ثابت کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ فلسطینی ہیں جو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کر بھی دہشت گرد کہلائے جاتے ہیں۔ امریکہ جو خود کو امن کا علمبردار کہتا ہے، وہی امریکہ اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ وہی امریکہ جو دنیا کو ہیومن رائٹس سے سبق پڑھاتا ہے، آج ہیومینٹی کی سب سے بڑی قبریں غزہ میں کھود رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میڈیا جو کبھی سچ بولنے کی علامت ہوا کرتا تھا، آج وہی میڈیا اسرائیل کے ظلم پر خاموشی کا پردہ ڈال رہا ہے۔ دنیا کے بڑے چینل، بڑے ویب سائٹس سب کے سب حقائق نہیں، ہدایات دکھا رہے ہیں۔ میں آج پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈیٹا چیک کروا رہا تھا، آپ کی خبر نہیں چلتی صاحب۔ آپ کو یقین آ رہا ہے اپنی زندگی میں آپ نے یہ دن دیکھا کہ پاکستان سے چلنے والا ایک پی آر نیریٹو واشنگٹن میں شکل بدلتا ہے اور پھر نیو یارک کی نیوز اسٹوڈیو سے بریکنگ نیوز بن کر دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ لیکن افسوس، سب سے زیادہ دکھ تو اپنوں پر ہے۔ یہ وہی مسلم حکمران ہیں جو کبھی امت واحدہ کی بات کرتے تھے، آج وہی حکمران ڈونلڈ ٹرمپ جیسے قاتل کو امن کا سفیر کہہ کر داد دیتے ہیں۔ کسی نے کہا وہ امن پسند شخص ہے، اور کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسے امن کا ایوارڈ ملنا چاہیے، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ سب ڈالر کے سامنے ضمیر بیچ چکے ہیں۔ سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں۔ یہ وہ حکمران ہیں جو قبلہ اول کے محافظ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں، واشنگٹن کے اشارے ہیں۔ یہ قیادت اب بک چکی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے سفارش کر رہے ہیں، تو پاکستان کی اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن کرنا ہوتا ہے، اور کرتی بھی بہت زوردار ہے، لیکن اپوزیشن کو صاف کیوں سن گیا ہے؟ وہ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ تو یہ ایک باری لینے کی بات ہے کہ کون امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، کس کو ملاقات کا وقت مل جائے، بس اسی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ظلم اپنے انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو پھر خاموشی بھی چیخنے لگتی ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ غزہ کے ملبے میں دبے بچوں کی تصویریں دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ چکی ہیں۔ وہ لوگ جو کل تک نیوٹرل تھے، آج فلسطین زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جھوٹی تصویریں، ان کا میڈیا کا جادو اب ٹوٹنے لگا ہے۔ سچ اب چھپ نہیں سکتا۔ پاکستان، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا اور یہاں تک کہ لندن، پیرس، نیو یارک کی سڑکوں پر بھی لاکھوں انسان ایک ہی نعرہ بلند کر رہے ہیں، فلسطین ول بی فری۔ یہ وہ لمحہ ہے جب امت کے عام لوگ حکمرانوں سے زیادہ غیرت مند ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ نوجوان، یہ طلبہ، یہ عورتیں، سب کے سب ایک نیا اسلامی شعور لے کر اٹھ رہے ہیں۔ یہ اب صرف احتجاج نہیں ہو رہا، یہ مزاحمت کا آغاز ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو غزہ کے ملبے سے اٹھ کر اب ہر دل میں جلنے لگی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کے ہر فرعون کو ڈر لگنے لگا ہے، کیونکہ جب عوام جاگ جاتی ہے تو تخت خود بخود ہلنے لگتے ہیں۔ جب زمین پر ہر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ سمندر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ Towards Gaza. Flotilla heading towards Gaza. دنیا کے مختلف ملکوں سے انسان، مختلف زبانوں، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، لیکن صرف ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم غزہ تک انسانیت کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہ قافلہ نہ جنگ کے لیے نکلا تھا، نہ کسی سیاسی مفاد کے لیے۔ یہ قافلہ زندگی بچانے نکلا تھا۔ ان کے جہادوں پر گولہ بارود نہیں، بلکہ خوراک، ادویات اور امید تھی۔ لیکن افسوس، ان کے راستے میں وہی فرعونی طاقت آ گئی۔
جس نے کبھی موسیٰ کے دریا کو روکا تھا۔ اسرائیل نے بین الاقوامی سمندری حدود میں ان انسانیت کے قافلوں کو روک لیا، ان پر حملہ کیا اور کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ پاکستان کی طرف سے اس قافلے کی قیادت سینیٹر مشتاق احمد کر رہے تھے، ایک ایسی آواز جو امت کے ضمیر کی نمائندگی کر رہی تھی۔ لیکن آج دنیا نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ 2 دن پہلے تک یہ خبر آئی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد خاموشی، ایسی خاموشی جو خود ایک چیخ بن چکی ہے۔ یہ قافلہ آج رک گیا ہے لیکن اس کی روح نہیں رکی۔ یہی وہ مزاحمت ہے جو سمندر سے اٹھی ہے اور ہر دل میں لہریں پیدا کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں تو اللہ نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ آج بھی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ آج کے فرعون، امریکہ، اسرائیل اور ان کے پیچھے چھپے وہ یہودی ایلیٹ سب وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو کبھی موسیٰ کے مقابل میں فرعون نے ادا کیا تھا۔ وہی تکبر، وہی غرور، وہی میں سب کچھ کر سکتا ہوں والا ذہن۔ لیکن یاد رکھو فرعون کا محل جتنا بھی اونچا ہو، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ محل ریت کی دیوار بن جاتا ہے۔ غزہ کے ٹوٹے گھر، شہید بچوں کی مسکراہٹ اور ان ماں باپ کے آنسو، یہ سب اللہ کے ہاں گواہی بن چکے ہیں۔ اور جب گواہی مکمل ہو جائے تو فیصلہ دور نہیں رہتا اور اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کیا۔ اور آج کے فرعون چاہے وہ ٹیلی ویژن کے تخت پر بیٹھے ہوں یا وائٹ ہاؤس کی کرسی پر، ان کے لیے بھی وہی انجام مقدر ہے، کیونکہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو رب کی عدالت خود حرکت میں آتی ہے۔ اور اس دن نہ امریکہ بچے گا نہ اسرائیل کی طاقت، صرف ایک نعرہ باقی رہے گا، اللہ اکبر۔ دنیا خاموش ہے مگر ظلم رک نہیں رہا۔ غزہ کی زمین ہر گزرتے دن کے ساتھ اور سرخ ہوتی جا رہی ہے۔ ہر شہید کی چیخ، ہر ماں کے آنسو، ہر شعلہ تک پہنچنے والی ایک گواہی ہے۔ یاد رکھو ایک دن ہم سب سے حساب لیا جائے گا۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، اور اس دن جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے تم نے ان بچوں کا کیا کیا جن کے پیٹ خالی تھے، ان ماں بہنوں کا کیا حال تھا جن کے گھر اجڑ گئے، ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہمارا جواب خالی الفاظ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ہاتھوں میں جو طاقت ہے وہ کرنا چاہیے، اپنی توبہ، اپنی دعا اور اپنی عملی کوشش۔ اٹھو مسلمانوں، فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ۔ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ ہماری انسانیت، ہماری غیرت اور ہماری عوامی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو گلوبل سمود فلوٹیلا وہ قافلہ تھا جو خوراک، دوا اور امید لے کر گیا تھا، مگر اسے روکا گیا، کارکنوں کو حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد دنیا بھر میں احتجاجی لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاکستان میں بھی عوام اور مختلف مذہبی جماعتیں سڑکوں پر نکل رہی ہیں، لوگ اپنے ضمیر کی آواز بن رہے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپنی آواز بلند کرو، سوشل میڈیا پر کیمپین چلاؤ، حقائق شیئر کرو اور ظلم کی تصویروں کو چھپنے نہ دو۔ پرامن احتجاجوں میں شریک ہو کر اپنا موقف عوامی بناؤ۔ امدادی اداروں کے ذریعے غزہ تک حقیقی امداد پہنچانے میں حصہ لو، اپنے مقامی نمائندوں، رہنماؤں اور پارلیمنٹ میں بات اٹھاؤ، حساب مانگو، اور جب اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا دن آئے گا تب ہم یہ کہہ سکیں گے یا اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، میں نے آواز اٹھائی، میں نے مدد دی، میں نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ تم سے میری درخواست یہی ہے کہ یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ویڈیو عمل کی دعوت ہے۔ اپنے گھٹنوں پر نہ بیٹھو، اپنے دلوں کو جگاؤ، اپنے دلوں کو جگاؤ، اپنی آواز کو پھیلاؤ۔ میں شان شبیر آپ سب سے کہتا ہوں اٹھو، بولو اور فلسطین کے حق میں عمل کرو۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارا حساب ہے اور ہمارا ایمان۔